روایات اور بے جا تجسس۔ روایات بنی اسرائیل تین قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ جن کی تصدیق خود ہمارے ہاں موجود ہے، یعنی قرآن پاک کی کسی آیت یا حدیث کے مطابق اسرائیل کی کتاب میں بھی کوئی روایت، اس کی صحت میں تو کوئی کلام نہیں۔ دوسرے وہ جن کی تکذیب خود ہمارے ہاں موجود ہو، یعنی کسی آیت یا حدیث کے خلاف ہو، اس کے غلط ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ تیسرے وہ کہ جس کی نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب، اس لیے کہ ہمارے پاس تو نہ کوئی ایسی روایت ہے جس کی تصدیق سے ہم اسے صحیح کہہ سکیں، نہ کوئی ایسی روایت جو اس کے مخالف ہو اور اس بنا پر ہم اسے جھوٹ یا غلط کہہ سکیں۔ لہٰذا یہ تیسری قسم کی روایتیں وہ ہیں جن سے ہم خاموش ہیں، نہ انہیں غلط کہیں نہ صحیح سمجھ، البتہ انہیں ذکر کرنا جائز ہے، اور یہ روایتیں بھی ہیں ایسی جن سے ہمارے دین کا کوئی فائدہ نہیں۔ علاوہ ازیں ایسی باتوں کی وجہ سے خود اہل کتاب میں بڑے بڑے اختلافات موجود ہیں، اور انہی کی وجہ سے ان روایتوں کو لینے والے مفسرین میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثلاً اصحاب کہف کے نام، ان کے کتے کا رنگ، ان کی گنتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کس درخت کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اور پھر اللہ کے حکم سے وہ جی اٹھے، وہ پرندے کون کون سے تھے، اور جس مقتول کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لگایا تھا اور اس سے اللہ نے اسے زندہ کر دیا تھا، وہ ٹکڑا کون سا تھا اور کس جگہ کا، وہ کون سا درخت تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام نے نور دیکھا تھا اور اس میں اللہ کا کلام سنا، وغیرہ وغیرہ۔ بس یہ وہ چیزیں ہیں جن پر اللہ نے پردہ ڈالا، اور ہمیں ان کا جاننا نہ جاننا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ اس کی تہ میں ہمیں کوئی دینی فائدہ ہے نہ دنیا۔ البتہ اس اختلاف کو نقل کرنا جائز ہے، جبکہ خود قرآن پاک نے اصحاب کہف کی گنتی کا خلاف نقل فرمایا۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، یعنی یہ لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور ان کا کتا چوتھا تھا، اور کہیں گے 5 تھے اور چھٹا کتا تھا، یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ وہ یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ اے نبی، تم کہہ دو کہ ان کی گنتی میرا رب ہی بخوبی جانتا ہے، تم ان سے اس بارے میں صرف سرسری گفتگو کرو اور اس بارے میں ان سے نہ پوچھو۔ اس آیت نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ ہمیں ایسے مقام میں کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 قول بیان فرمائے ہیں، 2 کو تو ضعیف قرار دیا اور تیسرے پر ضعف کا حکم نہیں لگایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح ہے کہ کیونکہ اگر یہ بھی باطل ہوتا تو ان دونوں کی طرح اسے بھی رد کر دیا جاتا۔ پھر ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کی تعداد کا علم جب تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، پھر تم اس کی چھان بین میں کیوں لگو؟ کیوں نہ کہہ دو کہ ان کی گنتی کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ان کی صحیح تعداد پر مطلع فرمایا۔ جب یہ معلوم ہو چکا کہ اٹکل پیچھو باتیں بنا رہے ہیں، پھر ان کے پیچھے پڑھنے اور ان سے دریافت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح ان آیتوں میں سے معلوم ہوا کہ کسی اختلاف کو نقل کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ تمام اختلافی اقوال بیان کر دیے جائیں، صحیح غیر صحیح پر تنبیہ کر دی جائے، اور اس اختلاف کا فائدہ بھی بیان کر دیا جائے تاکہ بیکار کام میں پڑھ کر کوئی شخص کارآمد شغل سے محروم نہ ہو۔ جو شخص اختلاف نقل کرتے ہوئے تمام اقوال بیان نہ کرے تو یہ بھی اس کا قصور ہے، ممکن ہے ٹھیک قول وہی ہو جسے اس نے چھوڑ دیا۔ اسی طرح جو شخص اختلاف نقل کر کے فیصلہ کیے بغیر چھوڑ دے وہ بھی تقصیر کرے گا۔ اگر غیر صحیح کو جان بوجھ کر صحیح کہہ دے تو پھر وہ جھوٹا ہے، اور اگر جہالت سے ایسا کیا تب بھی خطا کار۔ اس طرح جو شخص کسی ایسی باریک بات میں جس میں کوئی بڑا فائدہ نہ ہو بہت سارے اختلافی اقوال نقل کر دے، یا ایسے اختلافات کرنے بیٹھ جائے جن کے انفاظ مختلف ہوں گے مگر نتیجہ کے اعتبار سے تو یا تو اختلاف بالکل ہی اٹھ جاتا ہو یا یوں ہی معمولی سا رہ جاتا ہو، وہ بھی اپنی عزیز وقت کو بیکار کرے گا اور بے مقصد کام کرے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص 2 چھوٹے کپڑے پہن لے۔ بھلائی اور سیدھی بات کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، واللہ عالم۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ آپ کا دوست وقاص، آپ دیکھ رہے ہیں سولہ فلان آفیشیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔